آج ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو یہ بابرکت رات بہت بہت مبارک ہو۔ اس رات کی خاص عبادت، خاص نماز اور نوافل پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ نیت کیسے کرنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں اور وقت کیا ہے، مکمل تفصیل۔ لوگ ہر سال اس رات عبادت کر کے اور نوافل پڑھ کے اپنے مقدر سنوارتے ہیں، پھر پورا سال ان کے گھروں سے نہ رزق ختم ہوتا ہے نہ دولت کم ہوتی ہے۔ جو شخص اس رات یہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، ایسے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نیا پیدا ہوا ہو۔ یہ اسلامی مہینہ شعبان ہے اور آج اس کی 15ویں تاریخ 15ویں رات ہے۔ اس کو برات والی رات یعنی نجات والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اگر غموں، پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو تو یہ عبادت کرو۔ اپنے گھر والوں کو بھی یہ عبادت کروانے کی کوشش ضرور کیا کرو۔ اگر گھر کا ایک فرد بھی یہ نوافل پڑھ لے، اللہ سب کے مقدر سنوار دیتا ہے۔ یہ نوافل 8 رکعت ہیں، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ نیت کا طریقہ بتایا جائے گا۔ پہلے یہ سمجھ لو کہ اس رات اللہ اپنے نیک بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے۔ اس رات ہر معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے اور رزق کی تقسیم کی جاتی ہے۔ پورے سال میں کون زندہ رہے گا، کون فوت ہوگا، سب فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کس کو کتنا رزق، دولت، عزت، شفا یا بیماری ملے گی، سب طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آنے والے وقت کے فیصلوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات بیداری اور عبادت کے ساتھ گزارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اس رات عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سب سے پہلے نوافل بیان کیے جائیں گے، پھر تسبیح اور ذکر کا طریقہ بتایا جائے گا۔ نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، کل 8 رکعت نفل ادا کیے جائیں گے۔ یہ نوافل 4 سلام کے ساتھ اسی رات میں ادا کیے جائیں گے۔ اگر کوئی مجبوری سے رات میں نہ پڑھ سکے تو دن میں نفل وقت میں پڑھ سکتا ہے۔ جان بوجھ کر رات میں نہ پڑھنے والا دن میں بھی یہ نوافل ادا نہیں کر سکتا۔ جو اس رات نوافل پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کا مقدر روشن ہو جائے گا، اس کی قسمت چمکے گی، کیونکہ اس رات اللہ آسمان سے رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اس رات کو جہنم سے نجات دینے والی، برکتوں والی اور دعا قبولیت کی رات کہتے ہیں۔ جو شخص یہ 8 نفل پڑھ کر دعا مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ نوافل مغرب کے بعد سے فجر کی اذان تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد، گھر یا جہاں موقع ملے وہیں یہ نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نفل کی نیت کریں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی قبلہ رخ۔ پہلی رکعت میں 2 سورۃ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی، 15 بار سورۃ اخلاص۔ دوسری رکعت میں بھی یہی ترتیب دہرائیں، پھر سلام پھیر دیں۔ اسی طرح پہلی 2 رکعت میں 30 بار سورۃ اخلاص اور 2 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف سے آغاز کرنا ہوگا۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں، پھر سورۃ اخلاص 15 مرتبہ مکمل توجہ سے پڑھیں۔ اسی طرح پہلی 2 رکعتوں میں 30 مرتبہ سورۃ اخلاص ہوگی اور آیت الکرسی 2 مرتبہ ادا ہو جائے گی۔ یہ پہلی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہیں، کھڑے نہ ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر تسبیحات پڑھیں۔ جو شخص اس عمل پر کاربند ہوگا، جنت میں گھر دیکھے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اس نفل کی فضیلت بہت عظیم اور بے مثال ہے۔ زندگی میں جنت کا گھر دکھایا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید 6 نفل نمازیں ادا کریں۔ ہر نفل کی فضیلت اور طریقہ ساتھ بتایا جائے گا۔ شروع سے آخر تک ویڈیو توجہ سے ضرور دیکھیں تاکہ آج رب کی خاص رحمت حاصل کر سکیں اور اللہ کے خزانوں سے حصہ پا سکیں، زندگی کی محرومیوں اور پریشانیوں سے نجات ملے۔ اس رات اللہ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی قلب کی بکریوں سے زیادہ بخشش ہوتی ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کریں۔ 21 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل پڑھیں۔ درود کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اگر یاد ہو،
اگر یاسین یاد نہ ہو تو اخلاص 21 بار پڑھیں، یہاں تک 2 رکعت نفل مکمل ہو جاتی ہے۔ بہتر ہے قرآن کھول کر یاسین 3 بار پڑھیں، اخلاص پڑھنے پر بھی وہی ثواب ملے گا۔ یہ تمام فضائل اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں، اسی لیے لوگ ہر سال یہ نوافل پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتا ہے اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ درود کے بعد آخر میں دعا مانگنی ہے۔ نوافل مکمل ہونے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اگلی 2 رکعت نفل عمر درازی کے لیے ہے۔ نیت کریں عمر درازی کی، اللہ کی عبادت کے لیے قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہیں۔ یہ نفل پڑھنا بہت آسان اور ہر ایک کر سکتا ہے۔ سمجھ نہ آئے تو فوراً پوچھنے کی اجازت ہے۔ اس رات ایک خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ نام شامل کروانے کے لیے 10 درود پڑھیں، کمنٹس میں نام لکھیں، دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اس رات خیر اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، گناہ گاروں کو توبہ اور استغفار کا موقع ملتا ہے، عبادت گزاروں کو مجاہدے کا عظیم اجر ملتا ہے، مگر چند بد نصیب اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ یہ فیصلوں کی رات ہے، آج عمل ضرور کریں۔ اپنے حق میں فیصلے کروانے کا یہی وقت ہے۔ اللہ دنیا کے آسمان پر خاص اعلان فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اعلان کو بیان کرتے ہیں۔ اب عمر درازی والے نفل کا طریقہ سنیں۔ ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت میں بھی یہی ترتیب دہرائیں، پھر رکوع، سجدہ اور نماز مکمل کریں۔ اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر رکوع، سجدہ اور قیام مکمل کرنا ہوگا۔ تشہد پڑھ کر 4 رکعت نفل مکمل ہو جائیں گی۔ اب ان 2 رکعت نفل کے بعد ذکر پڑھیں، 50 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود یاد ہو وہی پڑھ سکتے ہیں۔ درود کی کوئی خاص قید یہاں مقرر نہیں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص مکمل توجہ سے ادا کی جائے گی۔ ماہ شعبان میں درود کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات درود پڑھنے والا بڑا خوش نصیب ہوگا، اللہ اسے اولیاء اور فرشتوں جیسا ثواب دیتا ہے۔ وہ شخص مقدر والا اور نصیب والا بن جاتا ہے جو اس رات عبادت کر کے خزانے حاصل کرے۔ اب 4 رکعت نفل مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد مزید 2 رکعت نفل پڑھیں۔ آخری 2 رکعت قدرے مختلف طریقے سے ہوں گی، ان کے سجدے میں اضافی تسبیحات پڑھنی ہوگی۔ میں آگے ان تسبیحات کا طریقہ بتاؤں گی، پہلے ان 2 رکعت نفل کو غور سے سنیں۔ یہ حاجت پوری کرنے والے نوافل ہوں گے، ان میں کوئی بھی جائز حاجت نیت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 2 رکعت حفاظت کے لیے پڑھے، اللہ میری اور اہل خانہ کی حفاظت فرمائے، پورا سال مال اولاد اور گھر محفوظ رہے۔ اسی ترتیب سے یہ نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز حفاظت کی نیت ہے۔ اللہ کی بندگی، قبلہ رخ، اللہ اکبر کہیں، یہی چھٹی جوڑی نفل نماز کی نیت ہوگی۔ اسے صلاۃ الحفاظت کہا جاتا ہے۔ اس سے آسان طریقہ اور نہیں ہو سکتا، پھر بھی نہ سمجھے تو بد نصیبی ہے۔ یہ شب نصف شعبان بڑی برکت والی رات ہے۔ اللہ دنیا کے آسمان پر خاص اعلان فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جاگنے کا حکم دیا، دن میں روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دی۔ غروب آفتاب سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ اللہ پکارتا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، میں رزق عطا کروں، کوئی مصیبت زدہ ہے، میں نجات دوں، کوئی شفا مانگے، میں صحت عطا کروں، کوئی حاجت مند ہے، میں اس کی حاجت پوری کروں۔ آج رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آنسوؤں سے توبہ کر کے رب کو راضی کرو، دل سے پکارو، رحمت کا دریا جوش میں ہے، سچی طلب ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے، دل کینہ، بغض اور شرک سے پاک ہو۔ اس رات وہ سب ملے گا جو کبھی نہ ملا، اس کے بعد تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔
اس رات کو غفلت میں ہرگز نہ گزارو، یہ فیصلوں کی رات ہے، سستی نہ کرو، یہ فیصلوں کی رات ہے، سستی نہ کرو۔ بزرگان دین ہمیشہ یہ نوافل پڑھتے رہے، وہ سال بھر یہ عبادت کرتے رہے۔ آپ محفوظ رہیں گے، یہ ایک اضافی بات بتائی گئی، آج ہی عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو ضرور کیجیے، ورنہ یہ نوافل کی عبادت کا لازمی حصہ نہیں۔ باوضو ہو کر ادب اور محبت کے ساتھ عبادت کریں۔ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قرب کا مطلب اللہ کے قریب ہو جانا ہے۔ جب بندہ قریب ہو، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ، زبان اور عمل بن جاتا ہے۔ بندے کی بات رد نہیں ہوتی، سب قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی آنکھیں اور قدم بن جاتا ہے، اسے خاص مشاہدات دکھائے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے، بندہ جو مانگے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی محروم رہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ سب کو نوافل پڑھنے کی توفیق دے، آمین کہیے تاکہ برکت نصیب ہو۔ اب نوافل کی نیت کا طریقہ دوبارہ سمجھیں۔ 2 رکعت نفل میں سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت ادا کریں۔ دوسری رکعت میں بھی یہی ترتیب ہوگی۔ سلام کے بعد بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، 50 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، پھر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح یہ 6 رکعت نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اب آخری 2 رکعت نفل باقی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کریں، اللہ کی بندگی، قبلہ رخ، اللہ اکبر کہیں، نوافل کے دوران کسی سے بات نہ کریں، مکمل کرنے کے بعد دعا مانگیں، درمیان میں بات ہو جائے تو حرج نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اٹھنے سے پہلے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے، یہ خاص ترتیب ہے جس سے سب ملتا ہے۔ حاجت کے نفل میں خاص تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے، پھر رکوع اور سجدہ ادا کریں۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھیں، پھر آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ پہلے سجدے میں 40 مرتبہ پڑھیں، دوسرے سجدے میں بھی 40 مرتبہ پڑھیں، پہلی رکعت میں کل 80 مرتبہ مکمل ہوں گے، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ادا کریں، دوسری رکعت میں بھی یہی تعداد ہوگی۔ سلام کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، درود پڑھیں، اس عمل سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوگی، بیماریاں، مشکلات اور اثرات ختم ہوں گے، ہر جائز مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ آخر میں 300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، پھر دعا کریں، دعا رد نہیں ہوگی، اللہ ضرور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔